السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم ظاہر پاکستان۔ ڈیووس میں کیا کچھ ہوا اس کے بارے میں بات کریں گے۔ بڑی دو اہم سپیچز تھیں، ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر اور دوسری طرف مارک کارنی کنیڈین صدر۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو باتیں کی وہ تو انہوں نے خیر یورپ کی کافی کھچائی کی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ہی ہیز بلون دا کور، جو ریالٹی ہے نا وہ سامنے لے کے آگئے۔ اور جو کارنی نے کہا، مارک کارنی نے، کنیڈین پرائم منسٹر نے، ان کی بڑی دھوم ہے ان کی سپیچ کی، لیکن یہ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ we have decided it is our policy now to talk about things as they are, we are not going to pretend۔ تو ہم تو یہ کہیں گے، ہمارے ساتھ مشاہد حسین صاحب ان سے پوچھیں گے، مجھے تو لگتا ہے پاکستان has been saying the same thing، پاکستان has been talking about things as they are۔ پاکستان ایک پوزیشن لے کے چلا ہے اور ہمیں لگتا ہے ایک سوورن سیکیورٹی اسپیس ڈھونڈ رہا ہے جب سے پاکستان بنا ہے، اور اس کو ایکوائر بھی کیا ہے۔ دوسری جو اہم بات ہے ان سپیچز سے پھر منسلک بھی ہے، الگ بھی ہے، بڑا کریٹیکل ہے، ڈونلڈ ٹرمپس بورڈ آف پیس، اگازا بورڈ آف پیس، اس پہ آفر آئی تھی، آپ سے پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی تھی، کوئی 59 ممالک کو انوائٹ کیا انہوں نے۔ پاکستان از ون آف دوز کنٹریز جس نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور سائن کر دیا ہے آن دا ڈاٹڈ لائن۔ ہمارا خیال ہے اچھا ہے۔ مشاہد حسین صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا کوئی پرابلم ہے یا نہیں ہے۔ وارم ویلکم ٹو دا شو مشاہد، لوکنگ فارورڈ ڈسکسنگ دیز انٹرسٹنگ اسپیچز۔ بڑی میرا خیال ہے کہ کافی تاریخی ہفتہ گزرا ہے، خاص کر ڈاوس میں آپ نے دونوں تقاریر کا ذکر کیا۔ ٹرمپ نے وہ جو آپ نے بات کی وہ تو انہوں نے آئینہ دکھا دیا نا یورپ کو، ان کی جو دور معیار اور ان کے جو منافقت رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ کیا بات کرتے ہیں، ڈنمارک 6 گھنٹے میں تو آپ فارغ ہو گئے تھے جرمن سے، اور سارا وہ ضروری تھا وہ دکھانا۔ جہاں تک تعلق ہے بورڈ آف پیس کا، تو میرا تو شروع سے ویو تھا کہ جو بھی فیصلہ ہونا ہے مسلمان ممالک کا وہ مشترکہ فیصلہ ہونا چاہیے، جوائنٹ ڈیسیشن۔ اور وہ مجھے خوشی ہے کہ یہ فیصلہ صرف پاکستان نے نہیں کیا، یہ پاکستان کے ساتھ انڈونیشیا، ترکی، سعودی عربیہ، UAE، مصر، قطر، یہ سارے، جارڈن، سارے شامل تھے۔ سو اٹس اے جوائنٹ ڈیسیشن اینڈ اٹس دا رائٹ ڈیسیشن ان مائی ویو، کیونکہ ایک آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم بنا ہے۔ اس پلیٹ فارم میں اب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بورڈ آف پیس از ناٹ لمیٹڈ، ناٹ کنفائنڈ ٹو غزہ، یہ بین الاقوامی امن کی بات کر رہا ہے، گلوبل کانفرنس۔ تو بڑی اچھی بات ہے۔ ہمارا تو ایشو کشمیر بالکل لے جائیں گے، ایران کے خلاف جارحیت کی بات ہوتی ہے، ہم اس کی مخالفت کریں گے جو ہمارا اصولی موقع ہے، اور فلسطین تو ویسے ہی، فلسطین کشمیر تو ہمارے DNA کا حصہ ہے۔ اور دوسری بات ہے، دیکھیں جی آج کل کے دور میں frankly this is the only game in town۔ 2 سال جینوسائڈ ہوا، مسلمان ملک نہیں کچھ کر سکے، نہ کو پلان دیا، UN کچھ نہیں کر سکا۔ اگر ایک پلان آیا ہے اور وہ پلان اب ایکسیپٹ ہو گیا ہے، گو کہ وہ پرفیکٹ پلان نہیں ہے، تو either you are on the menu or you're on the table۔ تو اگر آپ ٹیبل میں نہیں ہے تو دسترخوان میں ہے، تو پھر تو آپ ہڑپ ہو جائیں گے نا۔ شاید ایک اور بھی تو بات ہے، دیکھیں نا، جو اس کے ناقدین ہیں، جو بہت سے لوگ ہیں، یہاں ڈیبیٹ ہے چل رہی ہے، تو سب سے بڑا تو سوال ہے کہ جب ہم نے ٹرمپ پلان پر اگری کیا، اس کے بعد ہمارے 2 بڑے اہم ٹیسٹ ہوئے، انفیکٹ 3 ٹیسٹ ہوئے۔ ایک جب قطر پر اٹیک، وہ تو خیر وی ٹوک اے پوزیشن قطر کے حق میں، اور ایران کا بھی ہم نے بیلنس آؤٹ کیا، بٹ ایران پر جب اٹیک ہوا تو ایرانی صدر تو تشکر پاکستان کہتے آگے اپنے پارلیمنٹ میں، اتنی ہم نے اسٹرانگ پوزیشن لی، چٹان کی طرح کھڑے ہوئے۔ اور دوسرا جب فلسطین کا معاملہ ہے، مجھے بتائیں کہ ہم نے اپنی پوزیشن سے ٹس سے مس تو نہیں ہوئے، فوج تو نہیں بھیج سکتے ہم جنگ کرنے نا، اس سے شارٹ آف دیٹ ویو ڈن اینی تھنگ۔ ہمارا جو اصولی موقف ہے، پہلی بات ہے اس کا بورڈ آف پیس کا فوج سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، وہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن، وہ بات ہی علیحدہ ہے، وہ ہم نہیں، وہ ویسے بھی رد کر چکے ہیں، ہم وہ کر چکے ہیں۔ تو یہ تو اٹ از لنکڈ ود اے سرٹن سچویشن۔ ہاں اب آپ کا فرض بنتا ہے، باقی ممالک کا بھی، کہ کم سے کم جو ایشو ہے فلسطینی ریاست کا، فلسطین کے عوام کو ریلیف کا، کشمیری عوام کو حق خود ارادیت کا، آپ اجاگر کریں جتنی زور سے آپ کر سکتے ہیں، اصولی موقف دیں، آپ کو کوئی نہیں روک رہا اس سلسلے میں۔ اور کئی لوگ کہتے ہیں کیوں فلانے کے ساتھ آپ بیٹھ رہے ہیں، میں نے کہا سینٹرل کمانڈ بھی تو اسرائیل کو انکلوڈ کرتا ہے، ہم اس کا حصہ ہیں، UN میں بھی اسرائیل بیٹھا ہے، وہ تو 59 لوگ بیٹھے ہوں گے، تو آپ نے اپنا موقف پیش کرنا۔ That doesn't mean anything۔ بات یہ کہ ہم نے جب ٹرمپ کے پلان میں جب ISF آئے تو ہم نے تو
تنقید کی ہے اس کے بعد ریپیٹڈلی نا آپ دیکھیں کہ ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ روبیو نے کہا کہ پاکستان ہیز آسکڈ مینی کوسچنز. مجھے یہ معلوم ہے دسمبر 16 کو سینٹ کام کی میٹنگ ہوئی ہے, آئی تھنک قطر میں ہوئی ہے, جہاں کے یہی ISF کے حوالے سے جو مجھے پتا چلا ہے امریکن سورس سے کہ وہاں پاکستان کے گئے ہیں ریپرزینٹیٹیو, شاید DGMO گئے, وہاں جا کے انہوں نے سوال نہیں اٹھایا. انہوں نے کہا پاکستان از ناٹ میکنگ اینی کمٹمنٹس اور پاکستان از ریزنگ کوسچنز. تو اس سے بہتر کیا ہے کہ آپ جائیں, پلیٹ فارم ہے آپ کے پاس, جا کے اپنی بات جو بھی پلیٹ فارم ہے آپ استعمال کریں اپنے حق میں. ایک آپ کو موقع مل رہا ہے اپنا موقع اجاگر کرنے کے لیے, تو ہم وہ کام کریں گے. اور ہم اکیلے تو نہیں جگہ ہے نا کہ وہ ایک سب نے مشترکہ فیصلہ کیا ہے جو مسلم مین اسٹریم کہہ لیں آپ, وہ ادھر ہے. اب اردوغان صاحب کوئی کسی کے پٹھو تو نہیں ہے نا, یا انڈونیشیا جو سب سے بڑی مسلم جمہوریت ہے ان کے پریزیڈنٹ ہے سبیانتو پرابوو, یا MBS آف سعودی عربیہ, they are taking strong positions on other issues also. بالکل. تو اس وقت یہ سچویشن ہے. ہاں اگر کوئی ایسی صورتحال آتی ہے جس میں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہوتی ہے, UN کے متبادل تو انہوں نے خود کہہ دیا we will work in conjunction with the United Nations, تو اس پر آپ کو آپ سٹینڈ لیں. آپ یہ ہے کہ پیس اینڈ آکوپیشن, پیس اینڈ اگریشن cannot go together. تو وہ آپ اس میں آپ کا سٹینڈ جو ہے وہ رہنا چاہیے. باقی یو آر ان دا ارینا, آپ اس میں ہیں, اکھاڑے میں ہیں, اینڈ یو آر پلئنگ اے رول اینڈ وی شوڈ کنٹینیو ٹو پلے دا رول. دیکھیں جی ہمارے ہیں لوگ جینے نہیں دیتے. آپ کو یاد ہے پچھلے دور میں تھا کہ جی وہ بائیڈن نے فون نہیں کیا اور منتیں کر رہے تھے, کوئی ان کا بندہ نہیں آتا, پاکستان اہم نہیں ہے, پاکستان کو کوئی نہیں پوچھتا, ان کا کوئی کلرک آ جاتا تھا ہم کھانے کھلا رہے ہیں. اب آپ کی اہمیت ہے تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. تو وہ کوشچن ہے کہ ڈیمڈ اف یو ڈو اینڈ ڈیمڈ اف یو ڈونٹ. آپ ہمارے ہاں رونا دھونا بہت ہوتا ہے جس کربنگ کلب کی طرف سے. لیٹ اس ناؤ سی دا سچویشن, دس از دا گراؤنڈ ریئلٹی. ایک ورلڈ آرڈر کلیپس ہو گیا ہے, نیا ابھی جنم میں نہیں آیا, اس کی طرف ہم جا رہے ہیں. چین کے ساتھ ہماری سالڈ تعلقات ہے. اینکرا, ریاض, تہران, بیجنگ, ماسکو, واشنگٹن, بنگلہ دیش, ڈھاکہ, ہمارا انگریس, امپیکٹ, انفلوئنس ہے. بالکل. اینڈ وی میٹر. So what else do we want? Absolutely. And without compromising on any position that we've taken. اچھا تو اب چائنا پہ اچھا ہے آپ نے بات کر لی کہ یہ بھی ہم بڑا سنتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ امریکہ کے ساتھ, یہ آئی تھنک کوئی بہت ہی زیادہ وہ ہے نا کربنگ ہماری اپروچ کے بھائی اچھا آپ ٹرمپ کے ساتھ 3 دفعہ فون پہ بات ہو گئی, 4 دفعہ میٹنگ ہو گئی, اوہ جی چائنا ناراض ہے. کیسے چائنا ہے, who knows China better than شروع سے کہہ رہا ہوں 2 چیزیں. ایک جب ٹرمپ نہیں آیا تھا میں کہہ رہا تھا, لوگ کہہ رہے تھے پاکستان کی اہمیت ختم ہوگی, دس خطہ از irrelevant. میں کہ نو, وی میٹر, ہماری اہمیت ہے, اس خطے کی اہمیت ہے, وہ پروو ہو گیا. دوسرا میں نے کہا تھا کہ ٹرمپ کولڈ وار نہیں کرے گا چین کے ساتھ, نہیں کر رہا, کنفرنٹیشن نہیں کرے گا. اور یہ میں نے چائنیز کو بھی بتایا تھا جب ان کے بڑا ہائی لیول ریپرزینٹیو آیا. میں نے کہا کہ ٹرمپ جو ہے ہم آپ کو جو دے رہے ہیں ایک آپ کا سیفٹی ویلو ہے ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. ٹرمپ کا ایک اسٹریٹجک سپیس مل رہی ہے کیونکہ آپ کے دشمن, ہمارے دشمن انڈیا کو تو سائڈ لائن کر دیا اس نے, اور وہ آپ سے اکنامک انٹریکشن کرنا چاہتا ہے. اور میں نے کہا تھا کہ ساؤتھ کوریا میں جو میٹنگ, میں نے مڈل آف اکتوبر کی بات کر رہا ہوں, میٹنگ ان کی 30 اکتوبر کی تھی. میں نے کہا آپ کی ان سے صلح ہو جائے گی, ٹریڈ وار نہیں ہوگی. اور اب ٹرمپ از گوئنگ ٹو چائنا ان اپریل 2026. آپ دیکھیں گے اور علاقوں میں بھی, ایریاز میں بھی ایگریمنٹ ہو جائے گا ان کا. آلریڈی ہوا ہے نا. اور ٹرمپ ہیز ریلائزڈ کہ ہی ہیز لاسٹ دا ٹریڈ اینڈ ٹیرف وار ود چائنا. اور وہ اس نے یہ بھی ریلائز کیا کہ ہم چین کا اب مد مقابل میں آ گیا ہے. ان کی نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی میں اس نے کہا ہے چائنا از اے نیئر پیئر. اور پلس اس نے کیا کہا تھا جب ہی واز میٹنگ شی جن پنگ, the G2 ایک لیول. سو وہ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے. یہ پہلا امریکن ایڈمنسٹریشن ہے جس نے تسلیم کیا ہے کہ یہ ملٹی پولر ورلڈ ہے. پہلا امریکن پریزیڈنٹ ہے جس نے برابری کا اسٹیٹس چین کو دیا ہے. پلس وہ دیکھا ہم دنیا کو پولیس نہیں کریں گے. اور دوسری بات ہے اگر وہ امن کی بات کر رہا ہے تو اچھی بات ہے, جنگ کی تو نہیں کر رہا نا. بالکل. ہاں نہیں, اور ایک اور بفور وی گو آن دا بریک کی دیکھیں جس طرح سے ہی اسپوکن ٹو دا یورپینز, وہ تو پرانا حساب نکال کے آگے سامنے. دیکھیں میں کہہ رہی ہوں کہ چائنا کے ساتھ ایسے نہیں بات کرے گا کبھی, رشیا کے ساتھ نہیں کرے گا, بیکاز وہ کہہ رہے پرانا حساب تو دیکھو نا, وہ پرانا دیکھ کے کرتا ہے. اور اس نے ڈاوس میں کیا کہا, I respect Xi Jinping. I have great respect and affection. اور بڑی یہ میں کہنے لگی تھی said I love you. اس نے خوشامد کر رہا تھا شی جن پنگ کی, وہ تو اس نے کوئی نیگیٹو بات نہیں کی, بلکہ پوٹن کے بارے میں بھی نیگیٹو بات نہیں کی اس نے.
تو یہ تو اچھی بات ہے اگر ایسا امریکن پریزیڈنٹ ہے جو جنگجو نہیں ہے، جو جنگ نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے، وہ اگر لوگ کہتے ہیں پیسے بنا رہا ہے تو بنا لینے بیچارے کو، وہ تو سارے بنا رہے ہیں، اور لیکن وہ اس طرح منافقت نہیں کرا جو ماضی کے concern. ہمارا concern ہے what is he doing in the region. ایگزیکٹلی. تو کوشچن کے اینڈ ریزلٹ میں جنگ جینوسائڈ تو اس نے ہی بند کرایا نا جی پیلسٹائن میں. کوئی اور تھا یا انیشیٹو؟ نہ مسلمان نے کروا سکے، مسلمان بھی فیل ہوئے، یو این بھی فیل ہوا. تو ان دیٹ سینس آئی تھنک لیٹس فیس دا فیکٹس. ہم فیکٹس، لوگوں کو اگر ان سے ناراضگی ہے، نفرت ہے کسی اور وجہ کی وجہ سے، میں نہیں کہہ سکتا ٹرمپ کے حوالے سے، یا پھر اپنی پالیسی کو سمجھ نہیں آتی. اگر مودی کو تکلیف ہو رہی ہے ٹرمپ کی وجہ سے تو ہمیں تو تکلیف نہیں ہونی چاہیے نا، ہمیں تو خوشی ہونی چاہیے. دیکھیں نا، کوئی جیسے یو آر سیئنگ آن سبسٹینٹیو میٹرز ہماری پالیسی وہی ہے جو تھی. مطلب یہ اگر ایران کے ساتھ آپ کے ایسے تعلقات ہیں اور امریکہ آپ کو بار بار واہ واہ کرے، جو امریکہ کے انٹرسٹ کے خلاف ہے، پیلسٹائن ہم فل سپورٹ، بالکل. چائنا ہماری ریلیشن شپ سالڈ، ایران جو سب سے بڑا دشمن ہے امریکہ کا، اس کے ساتھ ہم کھڑے رہے سالڈلی، جنگ کے دوران بھی اس کے بعد بھی. تو پھر کہاں آپ نے کمپرومائز. اور مشاہد میرا خیال ہے کہ یو وڈ اگری کہ اگر انڈیا کو دیکھیں آپ تو امریکہ نے، امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے 47 کے بعد سے 99% آف دا ٹائمز ایون ڈیورنگ دا افغان وار ہمیں دیکھتے تھے تھرو انڈین آئیز. دا اسٹیٹ فار دا فرسٹ ٹائم اب ان کو دیکھنا پڑا ہے پاکستان فار واٹ اٹ از بیکاز آف ٹرمپ. اور جو پاکستان کی انیٹ اسٹرینتھ ہے اور ریزیلینس ہے اور جو دبنگ طریقے سے ہم نے ہینڈل کیا ہے بیرونی جہانگیر کو، تو ہمارے کو تو ان کا ویو ہی آلٹر ہو گیا ہے اباؤٹ انڈیا ایز ویل ایز پاکستان. اور جس پہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں تھینک یو مودی. یس، اس کے تکبر، اس کی غلط پالیسیز کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. وی گاٹ ویئر وی آر. ناظرین بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اب ذرا ریجن کی بات کرتے ہیں، ساؤتھ ایشیا کی طرف دیکھتے ہیں اور انڈیا پرٹیکولرلی اس کے کیا اس وقت ارادے تو ویسے کافی انہوں نے پیٹی مائنڈنس کا ثبوت دیا ہے کہ وہ جو پاکستانی، سنا یہ جا رہا ہے کہ جو پاکستانی کرکٹرز ہیں اور ملکوں کی ٹیمز میں ہیں جو پاکستانی اوریجن کے ہیں، ان کو ویزا ابھی دینے میں وہ کترا رہے ہیں انڈینز. تو مشاہد ایون ان کرکٹ، یہ تو کرکٹ میں ہی ہوتے ہیں، ان کی جو کمزرفی ہے وہ اسی میں شو ہوتی ہے کہ اگر وہ ہاتھ نہیں ملا رہے ہماری ٹیم کے ساتھ، یا محسن نقوی سے ٹرافی نہیں لے رہے. وہ محسن نقوی نے اچھا کیا نا، اپنے پاس رکھ لیا. ٹھیک ہے، مطلب یہ تو بڑی چھوٹے ہیں اور آئی وڈ سے شوز بیکورڈنس سوشلی آلسو. اور اس کی تلافی کچھ کی ہے کہ ایون جائے شنکر نے جب ہاتھ ملایا ایاز صادق صاحب سے تو کچھ مسکراہٹ بھی آئی اور خود آگے بڑھ کے ہاتھ ملایا. تو انہوں نے احساس ہوا کہ جب ڈھاکہ میں تھے وہ، کہ ہم نے بنگلہ دیشی پالیسی بھی ہماری غلط تھی اور پاکستان پالیسی بھی غلط ہے. اینڈ آئی تھنک دیر از اے ری تھنک ٹیکنگ پلیس ان انڈیا. ہاں، کہ وہ جو پالیسی کیا تھی، پاکستان کو تنہا کرو، پاکستان کو ڈیمونائز کرو، پاکستان کو ان کے مغربی جو ہندوستان کے حلیفوں سے علیحدہ کرو، خاص کر امریکہ سے. وہ تو الٹا اثر ہوا ہے. انڈیا از آئسولیٹڈ ان دا ریجن. بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، مالدیوز فارغ. ویسٹ نے ان کا، ٹرمپ کہہ رہا ہے ڈیڈ اکانومی ہے اور 8 جہاز آپ نے لوز کیے ہیں. Trump he's our biggest PR man, right? Yes, yes, 7 absolutely. planes. He's all the time. کشمیر کی بات وہ کر رہا ہے، 8 جہازوں کی بات وہ کر رہا ہے، انڈیا کی ڈیڈ اکانومی کی بات وہ کر رہا ہے، چین سے صلح وہ کر رہا ہے. تو واٹس پرابلم؟ آپ نے بھی دیکھا جو پولینڈ کا FM گیا دہلی، تو ایک جرنلسٹ نے کہا اینڈ سو یو وینٹ ٹو انڈیا، نہیں یو وینٹ ٹو انڈیا ٹو پاکستان. اس نے کہا اینڈ واٹ از دس، your foreign minister went to Russia and we have objections to that. تو مطلب کہ یورپینز بولنے لگے ہیں. پہلے تو وہ نہیں وہ انہوں نے سنپ کیا اس کو، اور بڑی، کیونکہ انڈین سوشل میڈیا نے کیمپین میں کہ یہ آپ ٹیرر، اور حالانکہ آفیشلی ان کی ضرورت نہیں ہوئی تھی، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے پریشر ڈالا. اس کا مطلب ہے کس انتہا تک جا سکتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ 2 سال پہلے انہوں نے ورلڈ کپ لوز کیا تھا کہ پاکستان کو نہ موقع ملے. اگر وہ جیت جاتے تو پاکستان پھر بھی آیا تھا انہوں نے. تو یہ ان کی کم ظرفی کے ظاہر ہے. ان کا مین پرابلم لگتا ہے یہ RSS جو ہندوتوا آئیڈیالوجی والے ہیں، یس اٹس پاکستان، یس وہ ہضم نہیں ہو رہا. اور جو ان کی 2025 میرے خیال میں ہندوستان کی موجودہ تاریخ کا سب سے بدترین سال میرے خیال میں 1962 کے بعد جب نہرو کو شکست ہوئی تھی چین سے، اس کے بعد یہ ہندوستان کے لیے 2025 ہمارے لیے بہترین سال، ہندوستان کے لیے بدترین سال.
اینڈ آئی تھنک مودی کو کسی جوتشی کو اب کنسلٹ کر رہا ہوگا کہ واٹس ان اسٹور ان 2026, کیونکہ وہ تو 2025 میں تو وہ جو اس کی تکبر اس کا سارا تھا ایروگنس وہ ساری پھوک نکل گئی, ہوا نکل گئی. دیکھیں نا بنگلہ دیش میں اچھی بلی ان کو مار پٹی ہے, اور ابھی دیکھیں نا they killed had that person killed according to بنگلہ دیش. جی وہ یہ کہہ رہے ہیں بالکل. پھر وہ اس کا جنازہ جو ہوا ہے کتنے لاکھوں کا ہوا ہے, کتنے لاکھوں کا ہوا. تو بنگلہ دیش میں تو الیکشنز بھی آ رہے ہیں جی, 12 فروری کو الیکشنز ہیں اور نیپال میں 6 مارچ کو ہیں. تو یہ جو سیاسی نقشہ تبدیل ہو رہا ہے ساؤتھ ایشیا کا, اور مجھے امید ہے کہ جو بھی الیکشن ریزلٹس ہو, کیونکہ اس میں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہے, جماعت اسلامی ہے, اسٹوڈنٹس موومنٹ بھی ہیں, دے آل فرینڈز آف پاکستان. تو ہمارے لیے جو بھی آؤٹ کم ہوگا وہ بنگلہ دیش عوام فیصلہ کریں گے, بٹ آئی تھنک اٹ ول بی پازیٹیو فار بنگلہ دیش اینڈ فار اس آلسو. اچھا, انڈیا کی جو آپ ری تھنک کی بات کریں جو ہمیں نظر آ رہی ہے, مجھے یاد ہے کہ لندن میں مجھے انہوں نے کہا کہ جی مودی صاحب آئے تھے اجیت دوال کے ساتھ, دس از ان جولائی, اور انہوں نے کہا جی ہمیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اٹس اے کوسچن آف ٹائم, اٹس اکانومی ول کولیپس, اور ویسے بھی آئسولیٹڈ ہے. تو میں نے کہا اچھا بھائی خوب, آپ کون سی دنیا میں. تو obviously the things have moved especially in security. میں چیز دیکھ رہا ہوں کہ ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا وانگ جی جو چائنیز فارن منسٹر کا 30 دسمبر کو 2025 کے, اور جو سال کا ریویو کرتے ہیں اپنی فارن پالیسی کا, انہوں نے پہلی دفعہ کریڈٹ لیا چائنیز فارن منسٹر نے کہ ہم نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان حالات جو تلخی تھی, ٹینشنز, وہ کمی کی, جو کریڈٹ ٹرمپ بھی لیتا ہے رائٹلی, اور انہوں نے جنگ بھی تو چائنا نے بھی وہی کہا. مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو چین اور امریکہ کے تعلقات میں قربت آ رہی ہے ایک اسٹریٹجک قسم کی, مجھے کولڈ وار نظر نہیں آ رہی, مجھے کانفرنٹیشن نظر نہیں آ رہی, مجھے کنورجنس نظر آ رہی ہے, اور وہ کنورجنس ایک ریجن پر بھی ہوگی ساؤتھ ایشیا پر, اور کوریا کے بھی ہوگی. اور مجھے لگتا ہے کہ دونوں بیجنگ اور واشنگٹن ہندوستان کو پش کریں گے جناب کہ ذرا آپ ہتھولا رکھیں and have a normal relationship with Pakistan. So I feel that both these countries will converge in 2026 for this purpose. But also دیکھیں نا, in addition to that, South Asia itself has spoken. South Asia in the last quarter century was never at this space, in this place with India. India کی تو اس سے بدتر کبھی ہوئی نہیں. India is isolated in its own region. وہ اپنے ادھر ہے, اور انڈیا کا وہ جو ہیلو تھا, انڈیا شائننگ کا, انڈیا امیزنگ کا, وہ تو بھی گر گیا ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے the third largest number of illegal migrants in America after Mexico, El Salvador اور Indians 7.5 لاکھ ہے. اور آپ کو پتا ہے جہاز آئے ہیں امریکہ سے ہندوستان, ہاتھ کھڑی لگا کے امرتسر لینڈ کی ہیں. اور کن ریاستوں سے وہ ہیں؟ یو پی, بہار, گجرات, پنجاب, ہریانہ, so called affluent states. اینڈ کیا ہے 45% youth unemployment. تو یہ تو بڑی متھ بنی ہوئی ہے نا, جو موج کر رہے ہیں وہ گجراتی مافیا, امبانی, اڈانیز وغیرہ جو ان کے کرونیز ہیں, کرونی کیپٹلزم کی وجہ سے, جو میجورٹی آف انڈینس اسپیشلی دا یوتھ اینڈ دا لوور مڈل کلاسز آر ان بیڈ شیپ. ان کو ویسے بھی ڈول آؤٹس مل رہے ہیں, ڈول آؤٹس مل رہے ہیں. ہمیں پاکستان میں اپنا جو اکانومی والا چیلنج ہے اس پر تو کرنا فوکس, خیر وہ بڑا کریٹیکل ہے. بٹ کمنگ بیک ٹو انڈیا, جو افغانستان اور انڈیا کا ایک رومانس چل رہا ہے, I think it's just a romance, there's nothing strategic and substantive. It is, I think, a منافقت on both sides. ہندوستان کی منافقت دیکھیں کہ ایک طرف اسلام دشمنی اتنی ہے, کوئی انڈین کوئی مسلمان داڑھی والا ہو تو اس کو چھوڑتے نہیں ہیں, اس کو لنچنگ کر رہے ہیں, مار رہے ہیں. اور ادھر جو ہیں طالبان کے ساتھ وہ پاکستان کی دشمنی کے لیے. اور ہمارے جو دوست ہیں ویسٹرن بارڈر میں بھی, ان کو بھی میرے خیال میں شرم آنی چاہیے کہ وہ ایک ہندوتوا آئیڈیالوجی کا RSS جو سب سے بڑا دشمن ہے مسلمانوں کا, اسلام کا, لیٹر, اور جن کا نقشہ ہے اکھنڈ بھارت کا, آپ چھوڑ دیں پاکستان کو, ان کا نقشے میں افغانستان از پارٹ آف انڈیا, اکھنڈ بھارت. تو وہ تو چون ہی کر رہے ہوں گے, ان کی اتنی منافقت ہو گئی ہے. تو آئی تھنک دیر از منافقت آن بوتھ سائڈ سیڈلی. تو یہ ویئر ڈو یو سی دس گوئنگ؟ آئی تھنک کہ پاکستان نے تو بار بار ایک پوزیشن لے لیا ہے کہ بھئی کہہ دیا ہے کہ اب آپ تھوڑا سا ریویو کریں اپنا TTP کے حوالے سے. میرے خیال صرف پاکستان نہیں, چائنا نے بھی لیا, جو ہمسائیں ہیں ان کے دیکھیں نا, ایران, چائنا, تاجکستان, ترکمانستان, ازبیکستان بشمول پاکستان, پلس رشیا آلسو, دے آر ویری کنسرنڈ. سو یو نو دس کائنڈ آف سچویشن, تو وہ کہ ان کی سرزمین سے اگر دہشت گردی آتی ہے ان کسی ممالک میں بھی, تو اس کے تو بڑے خطرات ہیں. تو اس کو یہ آئی مین
they've been trying, I think یہ جو تمام کچھ میرے ممالک خیال میں فرق پڑا ہے, ٹیمپریچر لوور ہوا ہے. ایک فتویٰ تو آیا تھا ان کے 100 علماء کی طرف سے افغانستان کے, کہ وہ فتوے میں تھا, فتویٰ میں کہ یہ نہیں ہے, یہ غلط ہے, اور اس کی مذمت بھی کی تھی. تو بعد میں چاہے انہوں نے اس کو ریٹریکٹ تھوڑا سا کیا, لیکن اٹ واز اے آفیشیل ڈاکیومنٹ. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں ویل آئی گیس دا ڈینجر اسٹل لرکس, یعنی کہ ان کی طرف سے ٹی ٹی پی کا کوئی کلیئر, ٹی ٹی پی کا ڈینجر تو ہے, وہ اس میں کوئی انہوں نے کاروائی تو نہیں کی, لیکن وہ دباؤ تو بڑھے گا نا ان کے لیے, اور سفارتی دباؤ ہمیں بھی بڑھانا چاہیے ہر لحاظ سے. And I think that's the need of the hour. ہاں آئی تھنک ہم یعنی کہ سیکورٹی وائز بھی وی آر الرٹ تھے, اور ہم جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہم, اور ہماری تھوڑی سی ذرا I think we need a more effective counter terror strategy, کیونکہ جو provinces affected ہیں apart from بلوچستان, اور اس میں تو سارا پروکسی وار تھی, جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ ہوا تھا آپ کے سامنے ہے, اور پلس ادھر کے پی کا ایک ایڈیشنل کمپلیکیشن از دا ڈومیسٹک پالیٹکس, کیونکہ وہ ایک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وہاں, تو ادھر بھی ہمیں ضرورت ہے ایسی انسٹیٹیوشنلائزڈ ریلیشن شپ کی کہ کنفرنٹیشن سے کوآپریشن تک معاملہ پہنچے. دونوں طرف سے یہ ضرورت ہے. ہاں میرا خیال ہے ایک ایفرٹ ہوتا ہے, پھر لگتا ہے ون اسٹیپ فارورڈ 2 steps بیک, اور زیادہ تر وہ اٹس اے وار آف ورڈز امنگ اس ourselves, تو وہ دور ہونی چاہیے. آئی تھنک بٹھا کے سیریسلی بات ہونی چاہیے. اور آپ یہ نہ بھولیں کہ وہ جو کے پی چیف منسٹر when he went to Karachi and Sindh, he had a very big reception there. جی بالکل بالکل, اس کو تو اٹس so you see the most powerful force and the most popular force, جو ان میں فاصلے ہیں وہ کم ہونے چاہیے, اس میں ہونے چاہیے فاصلے کم. تو اسی پر آگے بات کرتے ہیں. ناظرین بریک لیتے ہیں, آئیں گے واپس. اور رانا ثناء اللہ نے بھی کچھ بڑی انٹرسٹنگ بات کی آج پارلیمنٹ میں, اس پہ بات کریں گے. اور ڈیووس میں بھی ہم نے جو تصویریں وہاں سے آئیں وہ نظر آ رہا تھا, بٹ یہ تو اتحادی ہیں آپس میں, وہاں بھی بڑی لگتا ہے کوئی ریلیکس شاید پولیٹیکل کنورسیشن ہی ہوئی. اسٹے ود اس. اگر ہم انہی باتوں میں کھڑے رہیں گے, آپ اس بات سے آگے نہیں بڑھیں گے کہ جی 8 فروری کو جو ہوا بس اس سے آگے یا پیچھے ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھنی, تو پھر جو ہے وہ 2018 جو ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بات ہوتی رہے گی. میں انہیں اپوزیشن لیڈر کی وساست سے میں یہ کہتا ہوں کہ آئیں ہم اس بات پہ کیوں نہ متفق ہوں کہ پاکستان میں فری اور فیئر الیکشن کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہے. ویلکم بیک ناظرین. بڑی بات کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں ٹو دا پرائم منسٹر. مشاہد ہی سینگ سم تھنگ ویری سبسٹینٹیو کہ جی آپ اس کو چھوڑیں الیکشنز کی بات, آپ بات کریں کہ پارلیمان جو ہے اگلے الیکشنز فری اور فیئر ہونے چاہیے. اور یہ آپ کو پتہ ہے ہم بار بار کہہ چکے ہیں یہاں کہ بڑی ایک ان کی امپورٹنٹ بات چیت ہوئی تھی. لیکن ہمارے ہاں یہ بھی ایک منافقت ہے کہ وی ڈونٹ کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. ٹھیک, وہ سیاسی مصلحت یا خوف یا جیسے بھی ہے, لیٹس ٹاک فیکٹس. پاکستان کی تاریخ میں میری نظر میں 2 مرتبہ الیکشنز فیئر ہوئے ہیں, دونوں دفعہ فوجی حکمران تھے. 1970 جنرل آغا محمد یحییٰ خان, 2008 جنرل پرویز مشرف. جس 2008 کے الیکشن کے نتیجے میں پی ایم ایل این پاور میں آئی پنجاب میں, پی ایم ایل کیو الیکشن ہاری, اور پیپلز پارٹی پاور میں آئی وفاق میں. اس کے بعد زرداری صاحب صدر بنے. وہ جنرل مشرف کے الیکشن تھے نا. تو یہ 2 الیکشن ہیں جو انکنٹیسٹڈ تھے, جس میں کس نے کہا کوئی دھاندلی نہیں ہوئی, انکلوڈنگ 2, یہ بھول جاتے ہیں ہم. دوسری بات 2018 کی بات کریں, آئی واز رننگ دا پی ایم ایل این کیمپین دین. مجھے یاد ہے کہ میں آئی واز دا فرسٹ ٹو سے آن 25th of July 2018, جس رات کو الیکشن ہوا, میں نے کہا دس از ناٹ این الیکشن, دس از اے سلیکشن. یہ میں نے لفظ استعمال کیا, اور میں نے اس کو اپنے پارٹی لیڈرشپ کو بھی کہا. یہ شہباز صاحب تھے پریزیڈنٹ, میاں صاحب واز ان جیل. میں نے کہا کہ یہ الیکشن ایسا ہوا ہے, آپ اس پر وائٹ پیپر تیار کرتے ہیں, میں والنٹیئر کرتا ہوں. بالکل. اور ادھر بلاول بھٹو اور زرداری نے بھی اناؤنس کیا پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ ہم بھی وائٹ پیپر چھاپیں گے. شہباز صاحب نے کہا ٹھیک ہے, بعد میں انہوں نے چینج بھی, ان کا نہیں احسن اقبال تیار کریں گے, آپ نہ اس میں کریں. میں کہا ٹھیک ہے, لیکن ہوا ہی نہیں تھا. نہ وائٹ پیپر پیپلز پارٹی نے چھاپا, نہ ہماری طرف سے چھاپا. جنرل باجوہ نے کوئی ایشورنسز دے دی تھی کہ پنجاب دیں گے, یا کچھ خوف ہوگا یا کوئی اور کوئی کیرٹ ہوگی. تو یہ ہے نا ہم مسئلت, وہ کیا ہے وہ فارسی کی مسئل کہ اگر مکہ لڑائی کے بعد مکہ جو یاد آئے اپنے آپ کو اپنے مار دو. ہمارے یہ پرابلم ہے کہ ہمیں
لڑائی کے بعد موقع یاد آتا ہے کہ کاش یہ میں نہ کرتا, کاش ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا. تو اس کو کریں, پھر ڈو اٹ دین, اگر آپ میں دم ہے یا ہمت ہے. بعد میں رونا دھونا یہ وہ سارا کچھ ہے. تو آپ یہ جو باقی بھی جو الیکشنز کی بات ابھی ہو رہی ہے, آپ یہ دیکھیں کہ جو یہی ایک طرف کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ربر سٹیمپ ہے, نہیں یہ تو جو ٹرمپ کے وہ بورڈ کو جوائن کیا نا اس پہ کہیں ہاں کہ ٹرمپ پارلیمنٹ ربر سٹیمپ ہے اور پارلیمنٹ 47 کی فارم 47 کی پیداوار ہے, which is true. تو لیکن ساتھ کہتے ہیں ان کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا. کیا ہے چوپڑی اور دو یا تو اسٹینڈ لیں یا یس اور نو کریں, اور دوسرا ٹیک پوزیشن آن دی میرٹس. بورڈ آف پیس پر تو اسٹینڈ نہیں لیا انہوں نے, دے ہیو ناٹ بین ٹیکن انٹو کانفیڈنس. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پارلیمنٹ, اور یہی وہ پارلیمنٹ جس نے 26th امینڈمنٹ 27th امینڈمنٹ آنکھیں بند کر کے پاس کیے. So you know there are issues of national security. مجھے یاد ہے کہ ایکچولی ایسے آنکھیں بند کر لیتے ہیں. 11th May 1998 میں جب میں اور میاں صاحب الماتی میں تھے, we had taken the decision on the nuclear bomb. تو اناؤنس بعد میں 28 کو ہوا نا سک کیا. تو these are things which you take in the national interest and اللہ خیر صلی اللہ. تو اب یہ دیکھیں نا, یہ آئی تھنک یہ رانا صاحب کی تو امپورٹنٹ ہے ایک سٹیٹمنٹ, اور اس کو اس حوالے سے دیکھ لیں کہ یہ پوری بات ہوتی رہی ہے کہ رانا صاحب, اور کہا جاتا ہے کہ انٹیریئر منسٹر بھی تھے, رانا صاحب بھی تھے, اور ایاز صادق صاحب تھے, اور ایک پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر سے میٹنگ ہوئی, کو 2 مہینے کی بات ہے, اور انہوں نے ان کو کہا کہ جی آپ الیکشنز کی بات آپ کریں گے تو ہم بھی کریں گے, آپ کہیں گے ابھی 1 سال میں کریں, ہم کہیں گے 2 سال میں کریں, تو ویل اگری ایٹ سم پوائنٹ. یہ رانا ثناءاللہ صاحب زیادہ بات کر رہے تھے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی آپ کو پرابلم ہے اس کے الیکشن کمیشن سے, وچ ہی سیڈ پبلکلی ناؤ نا, کہ الیکشن کمیشن سے آپ کو پرابلم ہے تو آپ بات کریں اس پہ, تو وی کین کم اپ ود اے نیو الیکشن کمیشن. تو ہمیں لگتا ہے یہ تو اہم پیش رفت نہیں ہے. دیکھیں نہیں, پالیٹکس میں ہوتا ہے there is a window, وہ کھڑکی کھلتی ہے ایک ٹائم فریم میں, اور اگر آپ نے وہ موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا اور ضائع کر دیا, یا کسی بنیاد پر بھی غلط مفروضے پر یا انا پر یا غلط فیصلے پر, 3 موقع ایسے آئے تھے 2022 میں جب سافٹ کو کے ذریعے عمران خان کو نکالا گیا, تو مئی میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ الیکشنز ہوں گے. انہوں نے تو سپیچ بھی لکھ لی تھی, تیار ہو گئی تھی. بالکل انہوں نے نہیں ابھی کران کہ جی بجٹ کے بعد ہوں گے الیکشنز, کیونکہ بجٹ جون میں آ رہا ہے. تو وہ موقع ضائع ہوا کہ نہیں, ایس ایم کیو اینڈ ڈار صاحب نے لیڈ کی تھی. دیکھیں نا, وہ ایک وہ موقع تاریخی تھا کہ الیکشن ہوتے اور سب اگریڈ تھے, اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں کراتے. دوسرا موقع ہوا جب الیکشنز کے بعد 2024 میں ایم ڈبلیو ایف نے آفر کیا کہ آپ ہمارا لیبل لے لیں سیٹس کے لیے, کیونکہ ہم آپ کو پی ٹی آئی کے نام سے نہیں ہو رہا, تو ہم اپنا لیبل تھے مجلس وحدت مسلمین کا, وہ بھی انہوں نے, اور وہ جائز تھا, اگر وہ ہوتے تو ان کو سب سیٹیں مل جانی تھی, ساری سیٹیں ویمن سیٹ لیگلی پوزیشن اناسیلیبل تھی. وہ آفر ہوا, پہلے ایکسپٹ ہوا, پھر کچھ اور پتہ نہیں عجیب وجوہات کی بنا پر وہ ریجیکٹ ہوا, اور کتنا غیر سیاسی قسم کا فیصلہ, اس سے ان کو خود نقصان ہوا. دوسرا موقع ضائع ہوا. تیسرا موقع ضائع ہوا 5 نومبر 2024 کے بعد جب ٹرمپ کا الیکشن ہوتا ہے. 10 نومبر آنورڈز عمران خان صاحب سے نیگوسیشنز ہو رہے تھے. تو یہاں ڈی جی آئی ایس آئی کو آ کے ملے نہیں وہ امریکن پاکستانی نہیں, اور وہ فیصلہ ہو گیا تھا عمران خان صاحب کی ریلیز کا, 22 نومبر کو غالباً کو رہا کرنا تھا, اور سارا کچھ ہو رہا تھا. بلکہ انہوں نے کہا بھی کہ اس کے بعد فوراً میں جلسہ کروں گا, یہ کروں گا, لیکن کچھ نادان دوستوں نے ان کو کہا نہیں, ہم 26 نومبر کو آئیں گے 10 لاکھ لوگ لے کے, اور آپ کیوں رہائی لیتے ہیں کورٹ کے ذریعے. تو اگر یہ آپ کے دیکھیں الٹیمیٹلی یو آر یور اون اینمی. آپ کے غلط فیصلے, آپ کے غلط مفروضے, آپ کی غلط اسیسمنٹ, آپ کے غلط مشیر, جو آپ کہیں, تو وہ آپ کے ہاتھ میں ہیں. 3 موقع تو آپ نے گوا دیے نا پچھلے 2-2.5 سالوں میں. تو مشاہد جو 3 اسمبلی سے نکل گئے باہر, وہ کون سے؟ وہ بھی 2 گورنمنٹ چھوڑی. میں نے پوچھا کسی سے, انہوں نے کہا جی ہمیں تو کہا گیا تھا کہ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے. میں کہا آئین میں کون, ادھر پاکستان ہے یار, یہ کوئی اسٹرکٹو سینسو ہے کہ وہ آپ اس کے بعد ایف آئی آر بھی درج نہیں کروا سکے لاہور میں, بیکاز یو آر یور اون ورسٹ اینمی, کیونکہ آپ غلط فیصلے کرتے ہیں. تو ابھی لک ایٹ دا گریٹ لیڈر قائد اعظم,
He had no cards, no atom bomb, no forge, no establishment, no big money. So he was Stellar thinking. He was fighting on so many fronts. The British, some of the Muslims, Congress, Sikhs. और ब्रिटिश और कांग्रेस का नेक्सस था, नेक्सस था सारा, और सिख भी साथ थे, कुछ हमारे मुसलमान भी उनके साथ थे. और क्या उन्होंने कहा जब उन्होंने कहा कैबिनेट मिशन प्लान का, यस आई एम रेडी फॉर इट. फिर उनका ट्रंकेटेड पाकिस्तान में क्या, यस आई एम रेडी फॉर इट. बिल्कुल, तो अब रेडी, अब यू गॉट अ स्टेट ऑफ पाकिस्तान ना. ये होता है ना, ये होती है बसीरत, ये होती है स्टेट्समैनशिप. एंड यू डोंट स्टिक टू अ पोजीशन. इंडिया मुस्लिम इंडियन क्या मुस्लिम हिंदू यूनिटी के ब्रिज कहा जाता था, लेकिन जब ग्राउंड सिचुएशन बदल गए. अल्लामा इकबाल ने लिखा था सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा एक जमाने में. बिल्कुल. फिर उन्होंने कहा कि ये तो उनका रवैया और है, इनसे तुम्हारा गुजारा नहीं, ये तो हिंदुत्व सोच के लोग हैं, ये तो बर्दाश्त नहीं करते मुसलमानों को. कितनी ठीक बात थी. ठीक बात थी. Thank God for Pakistan, and thank God for the nuclear bomb, and thank God for a strong armed forces. अल्हम्दुलिल्लाह. आजकल के दौर में लॉ ऑफ द जंगल है. हम कहते रहे थैंक यू मोदी. आई मीन मुझे आपको बताऊं, मई में जो इन्होंने किया, मुशाहिद मई में करके इन्होंने जो पाकिस्तान को मौका दिया के डेमोन्स्ट्रेट. मोदी has now become a four-letter word. I'm sorry to say. इतनी उसकी बेइज्जती हुई है जो हुआ है. Anyway, तो बहुत शुक्रिया मुशाहिद प्रोग्राम में आने का. ऑलवेज अ प्लेजर. नाज़रीन, प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले हम ये कहना चाहते हैं कि इमाम मज़ारी के और उनके शौहर के हवाले से आज जो उनको अरेस्ट किया गया है, मामला किसी इंडिविजुअल्स का नहीं है, लेकिन मामला ये है कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए. जो प्रोसेस ऑफ लॉ है कोई उससे बालातर नहीं है. इमाम मज़ारी भी नहीं, उनके शौहर भी नहीं, लेकिन प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ताकि उसकी क्रेडिबिलिटी रहे. किसी को आप पूछगिछ के लिए ले जाएं कानून के दायरे कार में रहते हुए. अगर FIRs बोगस होंगी, अगर FIRs पर सवाल उठेंगे तो फिर लॉ की परखचे उड़ते हैं. और ये ना भूलें कि रूल ऑफ लॉ इज पार्ट ऑफ आवर DNA. कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना इवन प्रोटेक्टेड एंड डिफेंडेड भगत सिंह, जिसको ब्रिटिश टेररिस्ट कहते हैं, कि रूल ऑफ लॉ है. बिल्कुल. ये तो ज्यादती है, तो ये रिहाई होनी चाहिए. रिहाई होनी चाहिए, और जो कानून का तरीक़ाकार है तो उसको फॉलो करना बड़ा लाजमी है. हमारी तरफ से जितना ही. खुदा हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.